بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، درود السلام محمد وعلی محمد پر۔ آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سی خبریں، اچھی بری خبریں، کسی کو اچھی لگیں گی، کسی کو بری لگیں گی، لیکن خبریں تو خبریں ہوتی ہیں، تو ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ پہلی خبر یہ کہ GHQ حملہ کیس، اور اس میں خان اعظم خان عمران خان نے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اور پھر صنم جاوید اغوا، لاپتہ یا گرفتار، وہ کیا صورتحال ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا، کیونکہ اب 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں، تو یہ معاملہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر توشہ خانہ 2 کا فیصلہ روکا جائے، یہ مطالبہ کس نے کیا؟ لیکن ایک اور بڑا مطالبہ آیا، فیض حمید، جنرل فیض حمید نے ایک بڑا مطالبہ کر دیا، وہ بڑا اہم مطالبہ ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ اور پھر بھارتی دفاعی تجزیہ کار نے انکشاف کر دیا، بلکہ سچ بول دیا کہ پاکستان جیتا، بھارت ہارا، اور بھارتی حکومت جھوٹی۔ ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ ناظرین، پہلی بات تو کرتے ہیں وہ جو ایک کشتی ہو رہی ہے، ایک دنگل جو ہو رہا ہے پیپلز پارٹی اور پنجاب حکومت کا، وہ اب فیصلہ کن مرحلے میں آ گیا، لیکن عظمیٰ بخاری اپنی جگہ قائم دائم ہے۔ وہ کہتی میں مناظرے کی دعوت جس کو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں، آئے مقابلہ کریں اور کارکردگی کی بنیاد پہ کریں، سندھ حکومت کے حوالے سے اور پنجاب کی حکومت کے حوالے سے۔ جبکہ اجتماعی تاثر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، پاکستان کے تمام صوبے جو ہیں وہ پاکستان کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اس میں اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم پنجاب کے وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے بھی پریس کانفرنس کی بڑی، بلکہ ایک پروگرام میں بھی شرکت کی، انہوں نے ٹکا کے گفتگو کی، اور اٹ کھڑکا کس نے کیا؟ پلوشا خان جو پیپلز پارٹی کے رہنما، انہوں نے بھی کہا کہ ہم چوری کھانے والے رانجھے نہیں ہیں، ہم تو جدوجہد کرنے والے ہیں، پیپلز پارٹی کی تاریخ بتاتی ہے ہم جدوجہد کرتے ہیں، تو ہم سامنا کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے کہ وفاق سے پیپلز پارٹی کو لڑانے کی کوشش ہے۔ ہمارے ایک وہ جو ڈیوٹیفل صحافی ہے نا، ہمارے دوست بھائی، چھوٹے بھائی حامد میر صاحب، ان کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ یہ صرف پنجاب کو شہباز شریف قبول نہیں ہے، اب کرسی پہ بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے، لہٰذا یہ پیپلز پارٹی کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، میں تو وہی بات کرتا ہوں کہ جناب انہوں نورا کشتی کر لو، انہوں فرینڈلی لڑائی کر لو، یہ ہے، اور یہ صوبوں کی لڑائی وفاق تک نہیں جائے گی، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ صدر زرداری نے محسن نقوی کو ٹاسک دے دیا، کہے گا صلح کرو، یعنی مٹی باؤ بس کرو، بڑی ہوگی۔ تو اب دیکھیں محسن نقوی کیا کارروائی کرتے ہیں، کیا دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں طرف جو ہے، یعنی خاص طور پر طاقتوروں کی طرف سے بھی اور سیاسی محاذ پہ بھی وہ ایک پاورفل نمائندے ہیں، تو ان سے مدد مانگ لی زرداری صاحب نے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کا۔ بات کرتے ہیں پاکستان جیتا، بھارت جھوٹا، یعنی اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جو بھارتی دفاعی تجزیہ کار ہے، جو سینئر ترین لوگ ہیں، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جو S-400 سے کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان کے ہم نے 12 جہاز گرا دیے، یہ وہ، تو وہ روس جس نے وہ بنایا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو پاکستان کی جانب، بھارت کی جانب سے جتنا بھی ہے وہ سب جھوٹ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیتا ہے، اب دنیا مان چکی ہے، آپریشن سندور کا فائدہ پاکستان کو ہوا ہے، بھارت کو نہیں ہوا۔ بھارت کی بدنامی ہوئی اور مودی سرکار کی سبکی ہوئی، نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن ایسا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہی ہے سچ، وہ جو سر چڑھ کر بولے، تو الحمدللہ پاکستان کو ایسی کامیابی ملی کہ جناب دنیا میں اس کا نام ہوا۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے تو جناب ٹرمپ صاحب نے بلایا کہ بھائی کیتا گئی تسی حافظ صاحب، یہ کون سا چکر چلایا آپ نے؟ وہ کہہ رہے ہیں، بھارتی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے نہیں بلایا ٹرمپ نے۔ اور پھر دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ سعودیہ نے جو ایک سمجھوتا کیا ہے
کہ تم پر حملہ، ہم پر حملہ، ہم پر حملہ، تم پر حملہ، وہ معاہدہ بھی ایسے ہی نہیں کیا. ساری رپورٹیں موجود ہیں، اس کی بنا پہ ہوا. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ وہ جو توشہ خانہ کیس 2 کا ہے، اس کی گواہیاں بھی ہو گئیں، کراس بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تو اب لگ رہا ہے کہ وہ فیصلہ جلد سے جلد آئے گا. تو سلمان صفدر صاحب نے ریکویسٹ کی عدالت سے کہ چونکہ ہم ہائی کورٹ میں اپیل میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہماری ضمانتیں ہو جائیں اور سارا مسئلہ ہی بنے، لیکن اگر آپ فیصلہ دے دیں گے تو اس پہ اثر ہوگا، لہٰذا آپ فیصلہ روکیں. انہوں نے کہا اس کا فیصلہ روکیں، گواہیاں مکمل، جرا مکمل، اور وہ جو راجہ امین منہاس ہے ان کی عدالت میں ہوا فیصلہ. لیکن وہ کہہ رہے کہ جناب ابھی فیصلہ آیا نہیں ہے، لیکن آنے کے امکانات ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب انہوں روکو، ادھر نقصان ہو جائے گا، اسی تو بڑی عدالتیں جگہ ہیں. بہرحال دوسری طرف جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے، اس میں پنجاب حکومت نے اپنی شرط واپس لے لی. جو جیل ٹرائل سے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا، عدالتوں میں پیش ہوا جائے گا. تو اب انہیں وہ لیٹر واپس لے لیا اور دوبارہ جیل ٹرائل شروع ہو گیا. تو آج امجد علی شاہ نے عدالت لگائی اڈیالہ جیل میں، اور اس میں سب یعنی دونوں جانب سے وہ کلام موجود تھے، سب کچھ تھا، جج صاحب موجود تھے. 1 گھنٹہ 40 منٹ انتظار کیا گیا مرشد اعظم عمران خان کا، لیکن انہوں نے کہا میں نے نہیں آنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت ناساز ہے، میں وہاں آ ہی نہیں سکتا. لہٰذا جناب سماعت ہو گئی ملتوی. لیکن لگ یہی رہا کہ اس کیس میں بھی ان پہ چونکہ فرد جرم عائد کی ہوئی ہے، ہو چکی ہے، انہیں آنا پڑے گا سامنے، تو ڈیلیٹ ایکسیس ہوگا. اب بڑی بات کرتے ہیں ایک اور، تو مجھے ایک اور بڑا مطالبہ، جو میں نے کہا ایک اور بڑا مطالبہ، وہ ہے فیض حمید کا. فخر درانی ہے اسلام آباد کے ایک جرنلسٹ، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ باقاعدہ تحریری طور پر کورٹ مارشل کی جو عدالت ہے، یعنی فوجی عدالت میں ایک فہرست دی ہے، فیض حمید کی جانب سے دی گئی ہے. اس میں ریکویسٹ کیا گیا لوگوں کو بلائیں، ان کی گواہیاں کرائیں، ان کی میرے سے ملاقاتیں کرائیں، آمنے سامنے ہمارے ٹرائل کریں. تو اس میں 2 بڑے نام ہیں، باقی تو ہیں، سرونگ جنرل بھی ہیں اس میں، ریٹائر جنرل بھی ہیں، اور 2 بریگیڈیئر جو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بھی ہو چکے جو ان کے کار خاص تھے. لیکن اب جو اہم ترین باتیں ہیں وہ کون ہیں؟ تو ایک ہے جناب خان اعظم خان عمران خان، کہ وہ وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کو بلایا جائے میرے کیس میں، جتنا بھی میرے کیس بنے ہر چیز میں وہ ہے، واقف ہے. اور دوسرا کون ہے؟ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ. اب عمران خان اس میں کیا پالیسی بناتے ہیں یہ اپنی جگہ، لیکن باجوہ جو ہے، جنرل باجوہ، وہ ایک سے زیادہ بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے کسی بھی عدالت میں کہیں بھی کسی بھی کیس میں بلایا جائے گا تو میں جاؤں گا. تو یہ تو ملٹری کورٹس ہے، تو اگر ان کو کہا گیا وہ تو آ جائیں گے. عمران خان جاتے ہیں یا نہیں جاتے یا کون سا ڈیلیٹ ایکٹ استعمال کرتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے. اب بات کرتے ہیں صنم جاوید کے. صنم جاوید گزشتہ رات پشاور کینٹ سے ایک کہتے ہیں ویگو ڈالا تھا ہرے رنگ کا اور سفید میں، یعنی چٹ کپڑی ہے جنہیں کہتے ہیں، سفید پوش. کچھ لوگ تھے 5 سے 7 آدمی، وہ آگے انہوں نے گاڑی روکی، اور اس گاڑی کون سی تھی؟ وہ تھی ہیرا بابر کی. ہیرا بابر کہتی ہے کہ میری وہ سہیلی ہے، انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا صنم جاوید، لیکن راستے میں روک کے ہم نے بڑا شور مچایا، مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. کینٹ ایریا تھا، سیکورٹی موجود تھی، لیکن ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. ہماری گاڑی سے زبردستی نکال کے صنم جاوید کو ویگو ڈالا لے گیا. ویگو ڈالا کہ جب بھی نام آتا تو آتا ہے کہ یہ خفیہ ادارے تھے، یہ کوئی ایسے ادارے تھے جو تحقیق کر رہے تھے، تفتیش کر رہے تھے، جن کو ان کی آمد و رفت کا پتہ تھا، تو لہٰذا وہ لے گئے. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر گزر چکے اب، تو انہیں کسی عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا. جیسے فلک جاوید کا ریفر پڑا تھا، پھر ان کو لاہور میں پیش کر دیا گیا تھا. تو ان کو کہیں بھی پیش کیا جا سکتا، 24 گھنٹے بہت ہوتے ہیں. اگر پشاور میں پیش کرنا تب بھی، اسلام آباد میں پیش کرنا تب بھی، کیونکہ ان کو سزا یافتہ ہیں، مفرور ہیں وہ، اور ان کو لاہور بھی لایا جا سکتا ہے. لیکن ابھی ان کا کوئی پتہ نہیں. ہیرا بابر نے FIR درج کرائی ہے CM KPK کی ہدایت پر، اور اس میں یہی کہا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا، کو لے گئے ہیں،
کون لے گیا ہے، وہ لاپتہ ہیں، ہمارا کوئی رابطہ نہیں ان سے، تو یہ ظلم ہے اور اس کے خلاف جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے کہ کون لوگ انہیں لے گئے۔ بہرحال ابھی تک مان کو جائے، لیکن پی ٹی آئی کے ایک بڑے کار خاص عمران خان کے، کون؟ عمران ریاض خان، عظیم صحافی جو بہت سو سے جونیئر ہیں، جن کی صحافت میں آتے ہوئے بھی زبان ہکلاتی تھی اور اب بھی ہکلاتی ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر تشدد کیا گیا تو اس کی وجہ سے ہو گیا۔ ہمارے ہاتھوں کے بچے لاہور میں ہمارے پاس تھے، جونیئر بہت زیادہ، لیکن وہ عظیم صحافی ہیں، ظاہر ہے ان کا بہت نام ہے، شہرت ہے، ان کو بولا ہمارے جیسوں کو کون جانتا ہے؟ 40-45 سال تو ہم نے صحافت کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں، لیکن کون، ہماری کیا اوقات، لیکن ان کی بہت اوقات ہے۔ تو انہیں جناب بیان دیا کہ کے پی حکومت پر کوئی اعتبار نہ کرے، بھروسہ نہ کرے، ان پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ علی امین گھنڈا پور ناقابل بھروسہ آدمی ہے۔ مردہ سوپا جی، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے بندے۔ وہ کہتے ہیں دیکھا جو تیر کھا کے کمی کہاں کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، تو نادان دوستوں کی کمی نہیں ہے عمران خان کی۔ تو ایک اور بڑے اہم نادان دوست ان کے، نادان نہیں بلکہ ان کے کار خاص، وہ بھی اسلام آباد میں صحافیوں سے گلا کرتے پائے گئے کہ جناب ارد گرد نادانوں کا حلقہ ہے، اور یہ فیصل واڈا بھی بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں، مگرمچھ ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں اور نادان دوست ہیں۔ تو ان کی وجہ سے خان صاحب جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا بیان یا ان سے دلوا لیا جاتا ہے جو عمران خان صاحب کی جیل سے باہر آنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو ان کی کار خاص جو ہے عمران خان کے بہت ہی قریبی، وہ بڑے مایوسی میں انہوں نے اسلام آباد کے ایک صحافی سے بات چیت کی ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ خان باہر اب نہیں آئیں گے، اور خان اعظم جو ہے غلط فیصلوں کی وجہ سے، بے وقوفی کا لفظ استعمال کیا کہ بے وقوفی کی وجہ سے لوگوں کے، نادان دوستوں کے مشورے پر اپنے لیے مصیبت سے مصیبت ترین رکاوٹیں اکٹھی کر رہے ہیں، لہٰذا وہ لگتا ہے کہ ساری عمر اب قید میں رہیں گے۔ یہ ان کا کہنا ہے، نام وہ بتانا نہیں چاہتے، شو کرنا نہیں چاہتے، بہرحال یہ بات کی ہے انہوں نے، اور ان کے بڑے ساری دنیا کے نام بتائے، سب کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اسلام آباد کے حلقوں میں یہ ہے، اس میں کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے یہ تو پھر وہی صاحب جانتے ہیں۔ بہرحال ہم بھی انہی میں سے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے وکیلوں نے مقدمات جو ہے قانونی، ان کو سیاسی انداز میں لڑا، اور سیاسی مقدمات کو قانونی انداز میں لڑنے کی کوشش کی، جس کا نقصان عمران خان کو ہوا، اور عمران خان کو غلط سے غلط ایڈوائز کرتے رہے، مشورے دیتے رہے، جس کی بنا پہ یہ سب کچھ حالات ہے کہ آج پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے وہ خان اعظم جو ہے بانی اختلافات کے باوجود، پارٹی میں اختلافات ہیں کے باوجود اپنی پارٹی سے باہر دینے پہ مجبور ہو گئے، جبکہ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کہہ رہی کہ نہیں انتظار کرو، صبر کرو، خان صاحب اسی مقدمہ کیتا ہو سکتا ہے چیز چاہیے تو عمر ایوب بحال ہو جائے یا شبلی فراز بحال ہو جائے، لیکن ان کو امید نہیں ہے۔ اب یہ سب جو ہے کے پی میں موجود ہے، روپوش ہے، تو اگر صنم جاوید کی باری آ سکتی ہے تو آنے والے دنوں میں کسی کی بھی باری آ سکتی ہے۔ اس وقت کی طرح پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔